کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم دے ہم دے خدا سے تر ہے زبانیں، ہم دے خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ ذلک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت کیسے ہو؟ تو آپ کو استفادہ کرنا ہوگا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ جناب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہر طبقے کے لیے ہیں، دائمی ہیں، ابدی ہیں،
اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دائمی اور ابدی دستور العمل ہیں، کانسٹیٹیوشن ہیں، رولز ٹو فالو ہیں، رولز فار پریکٹس ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شریعت لے کے آئے وہ کامل ہے، اکمل ہے، ہر طبقے کے لیے ہے، مکمل ہے، جامع ہے، احسن ہے اور سب سے افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو پسند کیا ہے، محبوب کیا ہے، اور اب قیامت تک کے لیے جناب یہی شریعت جو ہے وہ نافذ العمل ہے۔ اور بات یہ ہے کہ ہم جو یہ بیٹھک آپ کے لیے لے کے آئے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو بنیادی جو مقصد ہے، موٹو ہے، عزم ہے، وہ یہی ہے کہ بہنیں دین سیکھیں، بہنیں شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت النبی کیا ہے پہلے سیکھ لیں، پھر جناب اپنے متعلقین کو، اپنے بچوں کو، چھوٹوں کو، زیر اثر زیر تربیت کو بتائیں، اور پھر دیکھیے کیسے گھر جو ہے وہ جنت نما اور ماحول کیسے جنت نما ہو جائے گا۔ آج ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ ہی کی زندگی ہم سب کے لیے مکمل نمونہ حیات ہے۔ ہم جب آپس میں ملتے ہیں، ہم جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، یہ دین سلامتی والا دین ہے۔ گریٹنگز کا بھی کتنا پیارا طریقہ دین سکھا رہا ہے، یعنی تم پہ سلامتی ہو۔ میں تو گارنٹی دے رہی ہوں سلام کرنے والے کو کہ جس کو میں سلام کر رہی ہوں کہ میری ذات سے تمہیں کوئی اذیت تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اب جب آپ یہ کہہ بھی رہے ہیں تو کوشش بھی ایسا کیجئے کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آج بڑے پیارے اسپیکٹ سے ہم بات کرنے والے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، اور میرے جو اسکالرز ہیں وہ بھی بہت پیارا بولنے والے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ندا۔ کیسی ہیں آپ؟ ندا میرے اللہ کا احسان ہے۔ ماشاء اللہ، آپ کو یہ مبارک گھڑیاں، اور آپا بڑی خوشی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم 1500واں میلاد النبی یعنی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا یہ 1500واں سال ہے، یعنی اٹ از 15th سینچری، تو ہم یہ سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں۔ اور ہماری دوسری مہمان نوجوان نسل کی نمائندہ اسکالر، اور بڑی خوبی کے ساتھ گفتگو آپ بھی کرتی ہیں اور ہم ان کے بھی فین ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمہ سعدیہ سعید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعدیہ، آپ کو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا یہ 1500 جو ہم ایئر منا رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں، 1500 سال گزر گئے ہیں ماشاء اللہ، اور یہ 1500واں سال ہے ماشاء اللہ، تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور آپ اپنے حلقے میں جو آپ کی نوجوان اسکالرز ہیں ان کے ساتھ جب ڈسکشن کرتی ہیں اور سیرت پہ بات ہوتی ہے تو ماشاء اللہ دل خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور یہ مبارک گھڑیاں، ربیع النور کا مہینہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور جناب یہ دو پیاری پیاری بچیاں جب نوجوان نسل اتنی عقیدت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے گھر کا، اللہ کی ذات کا ذکر کرے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ہم ان دونوں کو سلام عرض کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ لاریب ہیں اور طوبہ شعیب ہیں۔ بڑی خوبی کے ساتھ آغاز کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دونوں خیریت سے ہو؟ آپ کو بھی ماہ ربیع الاول مبارک ہو۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آپ سیرت طیبہ کی روشنی میں بتائیے کہ مسلمانوں کا آپس میں یہ جو گریٹنگز ہے، ہم جب کسی سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو ہمارا بیہیویئر، ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کا مقدس مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے۔ ہم رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین کی ولادت بسعادت کا جشن منا رہے ہیں۔ آپ نبی ایسے کہ نبوت آپ پر تمام، اور آپ رسول ایسے کہ رسالت آپ پر تمام۔ سبحان اللہ۔ آپ غریبوں کے وارث، یتیموں کے مونس، ٹوٹے دلوں کا سہارا اور بے کسوں کے والی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر ہم لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آؤ، کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کو حقیر مت سمجھو، معاف کرو، درگزر سے کام لو، آپس میں صلح کرا دو، اور ایک دوسرے سے ادب احترام سے پیش آؤ۔ یعنی جب آپ ملاقات کریں تو آپ کا بہت اچھا رویہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے عزت و احترام سے پیش آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں ایک بات نہ بتاؤں
جس کی وجہ سے تم لوگ آپس میں محبت کرنے لگو گے۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ سلام کو عام کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ملاقات کرنے جاتے تو سلام میں پہل کرتے، اس لیے کہ ندا صاحبہ سلام میں پہل کرنے سے کدورتیں ختم ہوتی ہیں اور محبتوں کے دلوں میں گلستان آباد۔ سبحان اللہ، سبحان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سے مسلمان بھائی سے ملاقات کرتے تو مسکراتے، کہتے کہ اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کر دیکھنا اور خندہ پیشانی سے پیش آنا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان بھائی آپس میں ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے کا عزت احترام کرتے ہیں، اچھا رویہ رکھتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، ہاتھ چھوڑنے نہیں پاتے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیابی کی منزلیں طے کریں، تو ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو شامل کرنا ہوگا اپنی زندگی میں، اور عمل بھی کرنا ہوگا کہ دنیا کی مشکلات سے خود کو بچا لیا جس نے حضور آپ کو دل میں بسا لیا۔ اعجاز ہے یہ آپ کی الفت کا یا نبی، ہر شے کو ہم نے آپ کی چوکھٹ سے پا لیا۔ واہ سبحان اللہ۔ انہی خوبصورت اشعار کے ساتھ ایک بریک شامل کر رہے ہیں، اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیے۔ جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کی ہے، سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے، سچ پوچھو تو اللہ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدا بہار اور دل آویز موضوع ہے۔ آپ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور آپ کی تعلیمات ہر طبقے کے لیے رہنما ہیں۔ طبقہ نسواں کے لیے یہ خصوصی نشست ہے، بیٹھک ہے، پروگرام ہے جس کا سرنامہ ہے سیرت النبی، اور یہ ذرا ناچیے جس کی میزبانی کی سعادت حاصل کر رہی ہے۔ یہ 12 پروگرامز کی بیسیکلی سیریز ہے جس میں ہماری کوشش ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلوؤں پہ، ہر پہلو یعنی ہر گوشہ روشن ہے، منور ہے، درخشاں ہے۔ تو اب ہم سب نے ان تمام پہلوؤں کو سمجھنا بھی ہے اور پھر اپنی اولاد کو بھی سمجھانا ہے۔ بات یہ ہے، میں آپ کی سمجھاؤں گی عالمہ سعدیہ سعید، اور مجھے یہ بتائیے کہ اتنا بلند مقام سارے انسان بھی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیر کثیر کا مقابلہ یا احاطہ نہیں کر سکتے نا، ہر اعتبار سے کثرت سے خیر والے آپ ہیں، اتنا بلند مقام، لیکن تکبر نہیں ہے، عاجزی کے ساتھ، اور غریب آئے امیر آئے کسی بھی طبقے سے کوئی بھی آئے آپ بڑی نرم خوئی رکھتے ہیں۔ آپ کے معاملات اللہ اکبر کس طرح بیان فرمائیں گے؟ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایک ہوائے سرخوشی میں جھومتے ہیں جب نہال، جب اذاں بن کر چمک اٹھتی ہے آواز بلال، دل پہ جب اس میں محمد سے برستا ہے سرور، تب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہوں گے حضور۔ زوبدامہ صوت میں جب گونجتی ہے برملا، المزمل المدثر المبشر کی صدا، اور جب قرآن کی آیات سے اٹھتا ہے نور، تب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہوں گے حضور۔ خوش رہو۔ سبحان عظیم ہستی جنہیں رب کائنات نے جانے کائنات بنا کر اس عالم رنگ و بو میں بھیجا، جن کے لیے خود قرآن پاک میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا۔ پھر آپ دیکھیں تو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی، نبوت بھی، رسالت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، اور منصب شفاعت سے بھی نوازا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں کسی بھی شخص کو کوئی بھی چھوٹا سا عہدہ مل جائے، کسی بھی مقام پہ وہ فائز ہو جائے، یا کسی کی بھی سربراہی مل جائے، کوئی بھی ایسا مقام ملے تو وہ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، اس کے اندر غرور و تکبر آ جاتا ہے۔ لیکن وہ سرور کائنات کے جن کے قدموں تلے ساری کائنات ہے، جن کا مقام فرشتوں سے بھی بلند ہے، جو افضل و اعلیٰ ہیں، آپ وہ ہیں
جو سردار الانبیاء ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، اور آپ کا یہ مقام کہ آپ نے کبھی بھی تکبر نہیں فرمایا، ہمیشہ عاجزی اختیار کی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے اگر ہم چند مثالیں عاجزی کی دیکھیں، یوں تو ہم اپنے اس وقت میں سرکار کی سیرت مطہرہ کا کسی ایک گوشے کا ایک ذرہ بھی پورا نہیں کر سکتے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی اور ان کے ساری اپنے غلاموں کے ساتھ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں 10 سال رہا، کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے عاجزی پسند تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام زمین پہ بیٹھ کر کھانا تناول فرما لیتے اور فرماتے میں اللہ کا بندہ ہوں. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی تعریف کرتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابی کہتے کہ آپ سردار ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں محمد بن عبداللہ ہوں اور میں اللہ کا رسول اور اس کا بندہ ہوں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ نبی بادشاہ بننا پسند کریں گے کہ نبی بندہ، تو آپ نے نبی بندہ پسند کیا کہ اللہ رب العزت کے آپ ایسے اشرف المخلوقات آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہیں، اشرف الانبیاء ہیں، یعنی آپ کی جو ذات بابرکات ہے، یعنی آپ امام ہیں، آپ کہ یعنی ہر نبی کی رحمت اپنی اپنی امت کے لیے تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سب کے لیے ہے. کچھ روایات میں آتا ہے اللہ رب العزت نے لفظ کن سے 18,000 عالم بنائے، ان 18,000 عالمین کے لیے آپ رحمت ہیں. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، امام العالمین ہیں. اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ بیان فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کے کام کر لیا کرتے تھے، اپنے کپڑوں میں خود پیوند لگا لیا کرتے تھے، دودھ دھو لیا کرتے تھے بکری کا. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ عاجزی جب بندہ اللہ رب العزت کے آگے جھک جاتا ہے، اللہ رب العزت اسے بلند کر دیتا ہے سب کے آگے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مقام، آپ کا وہ اسوہ، وہ آپ کی سیرت کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام پیرایوں پہ چل کر اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. آپا میں آپ کی سمجھاؤں گی اور سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تکلم، انداز گفتگو، اس پہ کلام کیجیے. دیکھیے ندا صاحبہ، الفاظ میں انسان کو اپنا عکس دکھائی دیتا ہے. یہی الفاظ کسی غمگین دل کے لیے مرہم ہوتے ہیں اور یہی الفاظ کسی کے دل پر زخم لگا دیتے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انداز گفتگو میں ادب کی چاشنی، الفاظ کا حسن اور لفظوں کی کشش تھی. آپ یا تو خاموش رہتے، جب آپ گفتگو فرماتے تو اتنی پرکشش، اتنے موثر انداز میں گفتگو فرماتے جیسے لڑی سے موتیاں جھڑ رہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گفتگو کرتے وقت اپنی زبان کو قابو میں رکھو. زبان کی بے باکیاں انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہیں. آپ بڑوں سے چھوٹوں سے مشفقانہ انداز میں گفتگو فرماتے اور بڑوں سے مؤدبانہ انداز میں گفتگو فرماتے. آپ جب گفتگو فرماتے یا کوئی بات سمجھانا چاہتے تو 3 بار دہراتے تاکہ سمجھنے والے کے سمجھ میں آ جائے. آپ محبت بھرے انداز میں گفتگو فرماتے، کسی سے کبھی تلخ رویہ نہیں رکھتے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر آپ سخت دل اور سخت زبان ہوتے تو لوگ آپ کے گرد سے ہٹ جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضول گوئی سے پرہیز کرتے. جن باتوں میں کوئی فائدہ نہ ہوتا آپ خاموش ہو جاتے اور کہتے کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بھلی بات کرے ورنہ وہ خاموش رہے. آپ گفتگو کرتے وقت یہ انداز اختیار کرتے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، بلکہ اس انداز میں گفتگو فرماتے کہ سامنے والے کو عزت محسوس ہو. آپ کی ہر بات میں دنیا اور آخرت کی بھلائی تھی. آپ ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے اور اس ٹھہراؤ میں محبت، رحمت، شفقت، الفت کی چاشنی ہوتی. آپ
ठहर ठहर कर गुफ्तगू फरमाते, और इस ठहराव में इतनी खूबसूरती, इतनी रानाई, इतनी दिल नवाजी होती कि सुनने वाला सुन लेता और समझने वाला समझ लेता। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ठहर ठहर कर गुफ्तगू फरमाते कि पास बैठा शख्स सुन भी लेता और याद भी कर लेता। कोई गिनना चाहता तो गिन भी सकता था। गिन भी सकता था। और आप बामकसद और बामायनी गुफ्तगू फरमाते, आपके अंदाज़े गुफ्तगू इंतहाई मौसर, जामे और मोहब्बत और हिकमत से भरपूर था, और आपकी बातों में सच्चाई, खैर ख्वाही और आजिज़ी की पुरकशिश तासीर मौजूद थी। देखिए, जब हम अंदाज़े गुफ्तगू पर बात कर रहे हैं, किसकी गुफ्तगू? सुभान अल्लाह, सुभान। जिसको समझाना चाहा उसको समझा दिया सुभान अल्लाह। कि सुन सुन के सहाबा की बातें कुफ़ार मुसलमान होते हैं, फिर मेरे रसूल अकरम की गुफ्तार का आलम क्या हो। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। क्या गुफ्तार के अल्फाज गिनना चाहो तो गिन लो, वो आहिस्तगी, वो आवाज़ की नरमी, सुभान अल्लाह। मैं आपकी समझाऊंगी, और दोनों क्या खूबी के साथ, क्या सिंक्रोनाइजेशन के साथ आप दोनों पढ़े हो, माशाल्लाह भाई, तारीफ़ करनी होगी। मैं चाहती हूँ कि एक कलाम शामिल किया जाए, नातिया कलाम। सरकार तेरे आने से, सरकार तेरे आने से गुलशन में बहारें आई, तेरे नूर से प्यारे आका, तेरे नूर से प्यारे आका, आलम में रोशनी छाई, सरकार तेरे सजदे में झुका था काबा, ऐ आमिना कैसी तेरी, ऐ आमिना कैसी तेरी किस्मत खुदा ने बनाई, सरकार तेरे आने से गुलशन में बहारें आई, तेरे नूर से प्यारे आका, तेरे नूर से प्यारे आका, आलम में रोशनी छाई, खुद रहमत आलम कह कह खुद रहमत आलम कह कर भेजा है खुदा ने ये रहबर, भेजा है खुदा ने ये रहबर, लौला कलमा की खातिर, लौला कलमा की खातिर दुनिया ये खुदा ने बनाई, सरकार तेरे आने से गुलशन में बहारें आई, तेरे नूर से प्यारे आका, तेरे नूर से प्यारे आका, आलम में रोशनी छाई, सरकार तेरे आने से जलवों से तुम्हारे आका, जलवों से तुम्हारे आका फैली है नूर की किरने, फैली है नूर की किरने, खुर्शीद व कमर ने आका, खुर्शीद व कमर ने आका, तुमसे जिया है पाई, सरकार तेरे आने से, सरकार तेरे आने से गुलशन में बहारें आई, तेरे नूर से प्यारे आका,
روشن شائی سرکار تیرے آنے سے سرکار تیرے آنے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں ذرائع ناچیز کے ساتھ یہ روحانی ٹرانسمیشن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اور طبقہ نسواں طبقہ خواتین کے لیے یہ اسپیشل سیگمنٹ ہے. 12 پروگرامز ہیں, 12 نشستیں ہیں اور جناب آج ہم دوسری نشست کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. بات ہو رہی ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ, جو یقیناً جامع ہے ہر لحاظ سے اور جمی امور میں ہمیں آپ کی سیرت سے استفادہ کرنا ہوگا, رجوع کرنا ہوگا. جناب میں آپ کی سمت آؤں گی اور عالمہ سعدیہ سعید, مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کوئی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتا تو پھر کس طرح سے آپ رہنمائی فرمایا کرتے تھے؟ بہت شکریہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو دیکھا جائے, ابھی آپا نے بھی بہت خوبصورت انداز میں ذکر کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گفتگو کے انداز تکلم کی جب بات ہو رہی تھی تبھی آپا نے اتنی خوبصورت بات کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تکلم ہی اتنا خوبصورت ہوتا تھا کہ اتنا ٹھہر ٹھہر کے بولتے کہ گننا چاہیں تو الفاظوں کو گن بھی لیں اور سمجھنے والا اس بات کو سمجھ بھی لیتا تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز گفتگو دیکھیے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی بھی سوال کرتا, عرضی پیش کرتا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہے وہ عالم ہوتا, بچہ ہوتا, بوڑھا ہوتا, جوان ہوتا, سب سے نرمی سے گفتگو فرماتے اور ہر انسان کی سطح پہ آ کر, ہر انسان لیول پہ آ کے بات کیا کرتے تھے. یعنی سب کا ایک الگ انداز تھا. یعنی ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرضی پیش کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا خوبصورت انداز. پھر اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ اللہ رب کون سا عمل سب سے بہترین ہے, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک, کہیں فرمایا اللہ رب العزت پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا. یعنی جس کا جو لیول, جس کو جو ضرورت تھی اس لحاظ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنمائی فرماتے گئے. اور جو جتنا سوال کرتا, یعنی جب صحابی نے سوال کیا نا کہ کون سا عمل افضل ہے, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت پر ایمان لانا, اس کی راہ میں جہاد کرنا. تو آگے حاجت نہیں تھی تو اتنا مختصر جواب دیتے کہ سمجھ میں بھی آ جائے اور کوئی حاجت بھی نہ رہے کہ بات سمجھ میں نہیں آئی. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز اتنا خوبصورت کہ صحابہ کرام, یعنی کوئی بھی شخص آئے وہ کہے کہ مجھ پہ اتنے زیادہ چیزیں حاوی ہو گئی ہیں, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ایک عمل بتا دیتے کہ اپنے غصے پہ قابو کرو. اللہ رب العزت کی عطا کرم اشرف الانبیاء ہیں آپ, کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دلوں کے حال جان لیتے تھے کہ اس شخص کو کس چیز کی ضرورت ہے. ایک صحابی نے آ کے جب عرضی پیش کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک کے لیے الگ الگ پیرائے, وہ کہتے ہیں نا ایک چیز سیٹ کی کہ وہ پتہ ہو کہ کس کو کس لیول پہ اور کہاں تک کیا چیز سمجھانی ہے. اور یہ عمل اچھا اس کی تشفی ہو جاتی نا, تشفی ہو جاتی. یعنی آپ کا انداز گفتگو ہی اتنا خوبصورت تھا, انداز تکلم اتنا پیارا تھا کہ مطلب کوئی دشمنی کے لیے بھی آئے تو وہ سر کو جھکا دیتا تھا. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آتا تھا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھے دین اسلام کی تبلیغ کی تو ہم یہ واقعہ بارہا سنتے ہیں کہ طائف کا میدان ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر سنگ باری ہوئی, لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بددعا نہیں فرمائی. آپ نے فرمایا میں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہوں. اور پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ابو جہل کے دل میں ایمان نہیں تھا لیکن اس کے بیٹے نے ایمان قبول کیا. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک انداز ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بھی کسی بھی طرح کا سوال لے کر آ جاتا وہ خالی نہیں جاتا تھا. اور میں اپنی بات کا اختتام بس یہیں پر کروں گی کہ محمد مصطفیٰ محبوب داور سرور عالم, وہ جن کے دم سے مسجود ملائک بن گیا آدم, وہ جن کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں, فرشتوں کی صداؤں میں, مؤذن کی اذانوں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحبہ کیا پیغام دیجیے گا؟ دیکھیں ندا صاحبہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتا تھا. کہتا ہے یا رسول اللہ اگر آپ مجھے نظر نہ آئیں تو مجھے نیند نہیں آتی, آپ کی یاد میں زار و قطار روتا ہوں. یا رسول اللہ آپ تو جنت میں چلے جائیں گے اور میں رہ جاؤں گا.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے وہ بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہر دور میں رہی ہے ضرورت رسول کی، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، کچھ اور نہ چاہیے مجھے اپنے واسطے، مقصود زندگی ہے محبت رسول کی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سعدیہ؟ میں یہاں یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ دیکھیے آج کی جو نوجوان نسل ہے، میں یہ کہتی ہوں کہ اسے دین سے اتنا جڑنا چاہیے کہ اسے یہ پتہ ہو کہ دین اسلام میں، کیونکہ ہمیں ایک یہ جو دین ہے نا لوگوں نے بہت مشقتوں سے حاصل کیا، ہمیں تھالی میں رکھ کر ملا ہے، ہمیں وہ قدر نہیں ہے، ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، تو ان چیزوں کو پتہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ماؤں کا تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے کہ وہ اس لیول پر تربیت یافتہ ہوں کہ اپنے بچوں کو بتا سکیں کہ سرکار کی محبت در حقیقت ہے کیا۔ سارے عمل ایک طرف، جو سرکار سے جڑ جاتا ہے وہ ہر عمل سے جڑ جاتا ہے، ہر نیکی کی راہ سے جڑ جاتا ہے، کیونکہ مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے جب جڑ جاتے ہیں تو رب تک رسائی مل جاتی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔ میں شکر گزار ہوں عالمہ سعدیہ سعید آپ کی، پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ آپ کی، اور ماشاء اللہ ہماری یہ جو دو چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری بچیاں تھوڑی بڑی ہو گئی ہیں لیکن ہمارے سامنے تو ہم چھوٹا ہی کہیں گے نا بھائی، تو لاریب ہمارے ساتھ ہیں، بہت اچھا پڑھا۔ طوبہ، ماشاء اللہ، طوبہ شعیب۔ اچھا، ہمارے یہاں آپ مستقل جو محفل دیکھتے ہیں اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کورس کی شکل میں یہ بچیاں بہت اچھا پڑھتی ہیں اور بڑی محنت کرتی ہیں۔ تو بچوں، آپ دونوں کو مبارکباد اور آپ دونوں کی بہت تعریف۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے اور مزید برکت عطا فرمائے۔ جناب، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میسج صرف یہی ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ سلامتی والا دین ہے، تو ہر معاملے میں خیر بن جائیے، آسانیاں بانٹیے، لوگوں کو خوش دیکھ کے خوش ہونا سیکھیے اور لوگوں کی خوشی میں بھی خوش ہونا سیکھیے۔ تم میں بہترین وہ ہے جو دوسروں کے حق میں بہتر ہے۔ مومن دور اور مضر نہیں ہوتا، وہ کسی کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہوتا۔ خیر الناس انفعہم للناس، تم میں بہترین وہ ہے کہ جو دوسروں کے حق میں زیادہ نافع ہے۔ تو نافع بن جائیے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آخر میں ایک کلام شامل کریں گے بچوں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جشن آمد رسول اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، ہاں جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، دونوں عالم کے رسول اللہ اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
دکھایا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول، اللہ ہی اللہ، دعا ہو گئی قبول، اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ شادیاں خوشی کے بجائے گئے، شادی کے نغمے سب کو سنائے گئے، ہر طرف شور سلیانہ ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، پھر تو جبریل نے بھی اعلان کیا، یہ خدا کے ہیں رسول، اللہ ہی اللہ، یہ خدا کے ہیں رسول، اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا، نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا، ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا، نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا، ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے، کیا بھلا میرے آقا کا انداز ہے، جس نے رخ پر ملی وہ شفا پا گیا، خاک طیبہ تیری دھول، اللہ ہی اللہ، خاک طیبہ تیری دھول، اللہ ہی اللہ،